مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ اور میں گزارش کر رہا ہوں محمد حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ وضاحت سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. یہ تھے محمد حسن سلم جو مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرما رہے تھے. اب میں گزارش کر رہا ہوں علی رضوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. وہ دیکھتے ہیں تم کو تو ملتا ہے ان کو چین. ماں پکارتے ہیں تمہیں بھی حسن حسین. میں بھولی نہیں آپ کا گھر چلانا وہ ایک وقت میں دو فریضے نبھانا. وہ چکی چلانا وہ جھولا جھلانا. کبھی آپ کے بن نہ گزرا کوئی دن. مجھے اماں فضا وہ کہتے تھے لیکن ماں ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے. اے فضا عادت ہے لوریوں کی میرے دل کے چین کو. لوری سنا کہ تم بھی سلانا حسین کو. وہ گودی میں لے کر پیار کرنا وہ کہنا میرے لال سو جا حسینا. وہ آواز سنتے ہی بیٹے کا سونا. میں جب اس کو لوری سناؤں گی بی بی کہاں سے وہ آواز لاؤں گی بی بی. ماں ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے. اے فضا لگتی ہے بہت پیاس میرے نور عین کو. اٹھ اٹھ کے شب میں پانی پلانا حسین کو. ہو پیاسا تو پانی پلا دوں گی بی بی. میں کھانا بھی اس کو کھلا دوں گی بی بی. سویرے میں چہرہ دھلا دوں گی بی بی. گلے سے لگاؤں وہ روٹے مناؤں مگر ماں کی خوشبو کہاں سے میں لاؤں. ماں ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے. اے فضا ظالم نے در گرا کے میری گود اجاڑ دی. ایک نسل ختم کر دی میرے محسن کو مار کر. اے بی بی وہ در جب اٹھایا تو میں نے شکستہ ہے پہلو
دیکھا تھا میں نے نہ گم پسلیوں کا نہ پہلو کا صدمہ تھی یہ فکر محسن نہ مر جائے میرا موتی. یہ تھے علی رضوی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے بیارگاہ شہزادی کونین میں نو پیش فرما رہے تھے. نو ایک پیش کرنا سماعت فرمائیں. ایک نعرہ صلوات بھیجیں آپ حضرات. بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچ کھاتے ہوئے بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے نہ جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی ایک دم سند کے ٹکڑوں کو دربار سے اٹھاتے ہوئے بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے میں آج شہر مدینہ کو ہی مٹا دوں گی اگر علی کو نہ چھوڑا تو بددعا دوں گی کہا بطول نے سر سے ردا ہٹاتے ہوئے بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے جو مجھ پہ گزری ہے مجھ سے نام ہو سکے گی بیان وہ دیکھو آپ بھی ہے دیوار پر لہو کے نشان میں دیکھتی ہوں انہیں روز آتے جاتے ہوئے بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے وہ مجھ سے چھپ کے میری بے کسی پر روتا ہے خیال رکھنا یہ نازک مزاج بیٹا ہے
جنازے سے شبیر کو ہٹاتے ہوئے بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے ابو الحسن کو تھا پٹکے سے میں نے تھاما ہوا مگر لعین نے درے سے یوں مجھے مارا زمیں پہ گر گئی فضا میں لڑکھڑاتے ہوئے بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے بروز حشر میں مہدی کو یہ بتاؤں گی تمام پسلیاں ٹوٹی ہیں اس لیے میری لعین مارا تھا ٹھوکر سے آتے جاتے ہوئے بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے ملتمس ہوں عالی جناب مولانا سید ممتاز جعفر صاحب قبلہ سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. میں جو نام لے رہا ہوں ان ناموں کو ایصال فرما دیں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المقيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ایک صلوات محمد وآل محمد صلوات. اعزائے گرامی، بہرحال سلسلے گفتگو آپ کے سامنے ہے. آج جو ہے مجلس کا یعنی 11ویں مجلس ہے، اور بہرحال یہ عزائے فاطمیہ کے جو دن ہیں، اس میں ہمیں سیرت طیبہ جو زہرہ مرضیہ کی سیرت ہے اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور اس سے ہمیں درس لینا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی زہرہ مرضیہ جو خاتون جنت ہیں، معصومہ ہیں، اور ان کی فضیلت اتنی اعلیٰ ہے کہ آپ دیکھیں شب جمعہ ہے تو شب جمعہ میں آپ جو ہیں حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے حدیث قصہ ایک معتبر حدیث ہے جو چادر کا واقعہ بیان کرتی ہے یہ حدیث. اور ظاہر سی بات ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ مثلا معتبر نہیں ہے، جابر نے نقل کی. جناب جابر جو ہے نبی کے صحابیوں میں سے ہیں اور معتبر ترین صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ اے جابر تم میرے 5ویں جانشین سے ملاقات کرو گے اور میرا سلام جو ہے ان تک پہنچا دینا. اب آپ غور کیجئے کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے. اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ نابینا تھے، آنکھ سے دکھتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو ہے جناب محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے تو ان کی خوشبو سے پتہ چل گیا ان کو کہ یہ امام ہیں، تو نبی کا سلام جو ہے ان تک پہنچایا. اور دوسری بات آپ فضیلتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب جابر جو ہے پہلے زائر امام حسین ہیں، یعنی کربلا کے واقعات جو ہو چکے تھے اس کے بعد جو ہے پہلے زائر امام حسین علیہ السلام جو ہے کربلا میں جو گئے تھے روز عاشور، روز اربعین یعنی 40 کے دن، وہ جناب جابر بن انصاری تھے جنہوں نے پہلے زیارت کی ہے. آپ کو فضیلت تو ان سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، یہ حدیث جو ہے نقل ان سے ہے تو معتبر حدیث ہے. تو اس میں اب آپ دیکھیے شہزادی زہرہ مرضیہ کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس میں جناب شہزادی کو مرکز عصمت و طہارت قرار دیا ہے پروردگار نے. جب 5 تن اکٹھا ہو گئے تھے جناب جبرائیل جو سید الملک ہیں وہ بھی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار یہ تو بتا یہ ہیں کون. تب جو ہے پروردگار نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا ونوہا، یعنی یہ فاطمہ ہیں، ان کے والد گرامی ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. تو شہزادی کو مرکز عصمت و طہارت قرار دیا پروردگار نے، اور یہ بتا دیا پروردگار نے کہ جن کا سلسلہ جو ہے شہزادی تک ملتا ہے، جن کی رشتہ داری شہزادی سے ہے، جن کا نسب و حسب جو ہے وہ شہزادی کی طرف ملتا ہے، وہی جو ہے مرکز عصمت و طہارت کے ذریعے جو ہے آیت تطہیر میں داخل ہو سکتا ہے، اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ ام سلمہ جو نبی کی زوجہ ہیں انہوں نے درخواست کی تو نبی نے اتنا کہہ دیا کہ آپ خیر پر تو ہیں لیکن یہاں کا معاملہ دوسرا ہے. ایک صلوات بر محمد وآل محمد اللہ محمد وآل محمد. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عجب نہیں جناب ام سلمہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول یعنی رسول خدا نے ہمیں سند دی ہے خیر کی. جب سند خیر مل گئی ہم کو تو ہم جیسے خیر پہ رہنے والے دادر میں داخل نہیں ہو سکتے، اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی، تو اوروں کی کیا بات ہے. ایک صلوات بر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرج. تو ان کی سیرت کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ان کے
سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کردار سازی ہمارے لیے ضروری ہے. اور الحمدللہ آپ نے موضوعات جو آپ نے دیکھے، ملاحظہ فرمایا، آپ نے مختلف علماء سے آپ نے تقریریں سنی، مجلسیں سنی، ہے نا، آپ نے جو استفادہ کیا، تو واقعی یہ آپ نعمت سمجھیں اپنے لیے. اس شب جمعہ ہے، یہ تو الگ اس کی فضیلت ہے شب جمعہ کی. آپ شب جمعہ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت قرآن، تلاوت حدیث، اور خود جو ہے دیکھیں شہزادی کی شہادت کہ کل شہادت کا دن ہے، شب شہادت جناب سیدہ ہے. تو یہ بہرحال جو ہے ہمیں اس شب کو جو ہے بہرحال اہمیت سمجھنا چاہیے اس شب کی، اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں. دعائے کمیل ہے اور تمام دعائیں ہیں جو بہرحال ہمیں پڑھنے چاہیے. شہزادی کے ذریعے ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں، کیونکہ گفتگو چل رہی ہے ایک میراث کی. میراث کا مسئلہ کیا ہے؟ میراث جو ہے زندگی میں تو نہیں، زندگی جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو میراث کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور وہ قرآن نے بیان کیا ہے، اہل بیت نے بیان کیا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کی باتیں ہم سمجھ نہیں پاتے. اب آپ ہمیں بتائیے کہ نماز آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ جو ہے کس نے بتایا؟ قرآن نے تو نہیں بتایا نا. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ پہلے نیت کرو، پھر سورہ حمد پڑھو، پھر قل هو اللہ پڑھو، کوئی سورہ پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ، پھر قیام کرو، پھر سجدے میں جاؤ، 2 سجدہ کرو، 2 سجدے کے درمیان میں تمہیں بیٹھنا ہوگا، ہے نا. یہ سب چیزیں جو ہے کس نے بتایا؟ قرآن نے تو نہیں بتایا نا. ہمیں سیرت اہل بیت سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تبھی تو نبی نے اس زمانے میں کہا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے دیکھ رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، اماموں کو بھیجا ہے، تاکہ قرآن کی تفسیر ہو سکے. ورنہ قرآن کے ذریعے ہر بات کو آپ جو ہے سمجھ نہیں پائیں گے. وہ اہل بیت ہے جو ہمیں طریقہ بتائیں گے. ظاہر بات قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کہو، ایک جگہ لکھا ہوا سجدہ کرو، ایک جگہ لکھا ہوا رکوع کرو، ایک جگہ لکھا ہوا قرات کرو. یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن کہاں پہ پہلے ہے کہاں بعد میں ہے یہ کون بتائے گا؟ اہل بیت بتائیں گے ہم کو نا. تو اسی طرح میراث کا معاملہ جو ہے قرآن نے سورہ نساء میں بیان کر دیا ہے. مختلف آیتیں ہیں، صرف سورہ نساء میں نہیں ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے، مختلف سورہ میں ہے میراث کا معاملہ، ارث کا معاملہ. لیکن ہم قرآن سے تمام باتیں جو ہیں سمجھ نہیں پائیں گے، تو ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے. اہل بیت کی باتوں کو جو ہے وہ علماء سمجھ سکتے ہیں جو عالم دورہ ہوتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں، قرآن کی باتیں سمجھ سکتے ہیں، اہل بیت کی باتیں سمجھ سکتے ہیں، پوری زندگی حوضے میں گزاری ہے. اس کے بعد یہ فتویٰ نکالتے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن نے بیان کیا ہے، یہ اہل بیت نے بیان کیا ہے. ان چیزوں کے ذریعے جو ہے یہ نماز جو ہے باطل ہو جائے گی، ان چیزوں کے ذریعے نماز صحیح ہو جائے گی. یہ سب کون بتائے گا؟ اہل بیت بتائیں گے. اہل بیت کی باتوں کو جو ہے قرآن اور اہل بیت کی بات جو ہے اہل بیت یعنی علماء حضرات جو ہے سمجھیں گے اور ہمیں فتویٰ دیں گے. اسی لیے تقلید کا حکم دیا گیا ہے. آپ دیکھیں آخری امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج، انہوں نے جو ہے 4 نائبین کو معین کیا تھا. شب جمعہ ہے، تھوڑا سا تذکرہ 1-2 منٹ میں بات کو آگے بڑھا دوں. انہوں نے 4 نائبین کو معین کیا تھا. کس لیے؟ پردے غیب میں گئے نا، غیبت میں گئے، غیبت صغرا میں، اس کا غیبت کبرا ہوئی. تو غیبت کبرا اب یہ چلتی چلی جا رہی ہے. غیبت جو ہے چلتی چلی جا رہی ہے. غیبت مانا ہوتا ہے امام پردے غیب میں ہے، یعنی ہمارے سامنے نہیں ہے بھی تب بھی نہیں ہے. یہ تو ہمارے آنکھوں پردہ پڑا ہوا ہے، ہم امام کو نہیں دیکھ پاتے، ہماری آنکھوں پردہ پڑا ہوا ہے. اسی لیے جو ہے روایتوں موجود ہے کہ روزانہ صبح جو ہے آپ دعائے عہد پڑھیے، جس کے ذریعے امام سے ملاقات کا ایک ذریعہ بن جائے گا. دعائے عہد اور دعائے عہد پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے ہاتھ مارا جاتا ہے اور کہتے ہیں یعنی العجل العجل یا مولا صاحب الزمان، یعنی آج جلدی کیجئے اے مولا ہمارے صاحب الزمان. تو یہ باقاعدہ روزانہ 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے دعائے عہد کے بعد.
تو اب دعائے عہد کے سلسلے میں موجود ہے کہ 40 دن تک لگاتار اگر کوئی دعائے عہد پڑھے، روایت ہے باقاعدہ، یعنی معتبر ترین روایتوں میں سے ہے، 40 دن تک لگاتار پڑھے تو گارنٹی ہے کہ انسان امام سے ملاقات کرے گا، 40 دن اگر پڑھے تو۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ امام سے ملاقات انسان کی ہو لیکن پہچان نہ پائے، یہ الگ مسئلہ ہے، وہ تو اس کے دل کے نور کا مسئلہ ہے، نور کا معاملہ ہے نا، دل کی گہرائیوں کا معاملہ ہے نا، معنویت و روحانیت کا معاملہ ہے جو امام سے ملاقات انسان کرے گا۔ ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ نجف میں ایک شخص موجود تھا جو 40 دن تک لگاتار اس نے جو ہے کہتے کہ عریضہ لکھا امام سے ملاقات کرنے کا، 39ویں دن جو ہے وہ واپس آ رہا تھا یہ سوچ کر کہ کل ایک دن اور باقی ہے، پھر دیکھتے ہیں امام سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دل میں یہ تمنا اور آرزو یقین ہے اس کو ملاقات ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے دیکھا کہ ایک شخص سامنے نظر آئے، سلام دعا ہوئی، ملاقات ہوئی، مصافحہ کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم کہاں گئے تھے، کیا معاملہ تھا؟ کہا میں 39 دن ہو چکا ہے، کل 40واں دن ہوگا جو ہم عریضہ جو ہے ڈال رہے ہیں تاکہ امام سے ملاقات ہو سکے۔ سلام دعا ہوئی، پر ایک دم سے دماغ میں آیا کہ مصافحہ جب کیا تھا امام کا ہاتھ ملائم ہوتا ہے، جیسے چہرے کی طرف دیکھا امام پردہ غیب میں چلے گئے، ملاقات اتنی دیر ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے انسان کی ملاقات ہو لیکن اس سے اندازہ بھی نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب امام کا ظہور ہوگا تو ہر کوئی یہ کہے گا ارے میں نے تو ان کو فلاں مسجد میں دیکھا تھا، میں نے تو ان کو فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، میری تو ملاقات تو فلاں جگہ ہوئی تھی۔ تو یہی مسئلہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ملاقات کرو تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے ملاقات کرو کسی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے اولیاء خدا میں سے ہو، اللہ کا خاص بندہ ہو۔ تو بہرحال جو ہے یہ ایک بات ہو گئی۔ میں بات جو کہنا چاہ رہا، 4 نائبین کو معین کیا جلدی صاحب کے سامنے تاکہ ہم ایک سلسلہ قائم کر سکیں کہ قرآن سے مطالب کو کیسے ہم حاصل کریں، کیسے ہم حدیثوں کو حاصل کریں، ورنہ جو ہے اخباریت ایک ہمارے سامنے آ گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہم نے حدیث سے سمجھ لیا وہی ہے سب کچھ۔ میں نے کل بھی ایک بات کہی کہ اپنی من سے جو ہے دین کو نہیں سمجھنا ہے، اپنے دل سے دین کو نہیں سمجھنا کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے تو صحیح ہے، نہیں، دل کے گہرائیوں کو جو ہے قرآن سے باقاعدہ موازنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دل کی بات جو ہے قرآن سے ملتی جلتی ہے یا نہیں ہے، اہل بیت نے وہ کام کیا ہے نہیں کیا ہے، اہل بیت نے جواب دیا ہے نہیں دیا ہے، یہ تمام باتیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو ہے زندگی گزارنا جو ہے آسان، بہت آسان ہے، لیکن انسان اپنے کو سختیوں میں ڈالتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے رسومات ہیں، اتنی کہتے باتیں جو ہیں اپنی طرف سے کر دی گئی ہیں، اپنی طرف سے بتا دی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان اسی میں پریشان ہے۔ وقت دین کو مانے جس طرح سے دین ہمارے سامنے ہے تو آسان ہو جائے گی زندگی انسان کے لیے، سکون سے انسان زندگی بسر کرے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، انسان ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں سمجھ پاتا۔ جب حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا تو انسان کے لیے دنیا میں برکتیں بھی ہوں گی اور آخرت میں نجات کا راستہ بھی ہوگا۔ امام نے 4 نائبین کو معین کیا ہے۔ ان اخباریوں کے لیے بھی جواب ہے ایک طریقے سے، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم روایت سے ہر بات سمجھ لیں گے، ہم حدیث سے سمجھ لیں گے۔ امام نے جو نائب بنایا تھا وہ نائب کا کام کیا تھا؟ عوام سے رابطہ پیدا کرنا، امام سے جو ہے رابطہ پیدا کرنا، درمیان میں واسطہ تھے۔ امام کی باتیں سن کر جو ہے لوگوں تک بتاتے تھے، لوگوں کی باتیں سن کر امام سے سوال کرتے تھے، جواب جو ملتا تھا وہ پہنچاتے تھے۔ 4 نائبین گزرے، امام سے ڈائریکٹ رابطہ تھا ان کا۔ 4تھے نائب سے مولا نے کہا کہ اب کسی کو اپنا جانشین نہ بنانا، کیونکہ علماء موجود ہیں جو مسئلے کا حل نکالیں گے۔ یاد رکھیے علماء موجود ہیں، یہ امام نے فرمایا، اسی لیے فرمایا تاکہ ایک رابطہ ہو سکے علماء سے لوگوں کا۔ نبی نے اس زمانے میں کہا تھا سیاتی زمان علی امتی، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے میری امت پر کہ لوگ اس طرح سے علماء کو دیکھ کر بھاگیں گے جیسے بھیڑ اور بکریاں بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہیں۔ غور کر رہے نہیں کر رہے؟ کیوں بھاگتی ہیں بھیڑیاں بھائی؟
بھیڑ بکریاں کیوں بھاگتی ہیں بھیڑیے کو دیکھ کر؟ اسی لیے کہیں ایسے جھپٹا مار نہ دیں، ہے نا؟ علماء سے لوگ اس لیے دور بھاگتے ہیں کہیں علماء کوئی ایسا فتویٰ نہ بتا دیں، ایسا حکم نہ بتا دیں جو ہم نہ سمجھ سکیں۔ تو بھیا علماء سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے روز قیامت 3 چیزیں شکایت کریں گی، ایک قرآن، ایک مسجد اور ایک عالم دین۔ عالم دین شکایت کرے گا کہ کوئی مجھ سے پوچھتا نہیں تھا، کوئی مجھ سے رابطہ نہیں رکھتا تھا، کیسے مسئلہ بیان کرتا میں۔ اور قرآن شکایت کرے گا کہ ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں کی لوگوں نے، تلاوت قرآن نہیں کیا لوگوں نے۔ مسجد شکایت کرے گی پڑوس میں رہ کر جو ہے نماز میں شامل نہیں ہوئے۔ تو آپ غور کیجیے، یہ شکایتیں برجستہ ایسے ہوں گی کہ اللہ سنے گا ان شکایتوں کو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء کو دیکھ کر بھاگیں گے، اور فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جیسا زمانہ آ جائے گا نا تو اللہ کیا کرے گا؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ سلط اللہ علیہم، اللہ ان پر مسلط کر دے گا ایسے شخص کو کہ من لا رحم لا ولا حلم لا ولا علم لا، ایسے شخص کو اللہ مقرر کر دے گا، ان پر مسلط کر دے گا، تسلط پیدا کر دے گا انسان اللہ، کہ جس کے بعد نہ حلم ہوگا، نہ علم ہوگا، نہ رحم ہوگا۔ 3 چیزیں، نہ مہربان ہوگا، رحمت اس کے ذکر میں رحم نہیں ہوگا، اور حلم نہیں ہوگا، غصے کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہوگا، اور علم نہیں ہوگا، معلومات اس کے پاس نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں علماء سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں قرآن میں باتوں کو اور اہل بیت کی باتوں کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ نماز، ایک چھوٹی سی مثال ہم نے دی کہ وضو کرنے کا طریقہ، فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ تو اپنا چہرہ دو، اپنے ہاتھوں کو دو، یہی تو کہا ہے نا۔ اب کہاں سے کتنا دھلنا ہے، کیسے دھلنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ اہل بیت بتائیں گے نا۔ مسح کرنے کی بات آئی، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، بِرُؤُوسِکُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ تب ظاہر مسح کرنے کے لیے کہا ہے، کتنا مسح کیا جائے کون بتائے گا؟ قرآن نے تو کہہ دیا، اہل بیت بتائیں گے نا کتنا مسح کرنا ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، کچھ ایسی قومیں ہمارے پاس موجود ہیں جو پورے سر کا مسح کرتی ہیں، پورے سر کا مسح کرتی ہیں وہ قومیں، لیکن ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دلا رہا ہوں میں، اسی لیے کہ قرآن کو، صرف قرآن سے باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے ہم، بلکہ اہل بیت کی ضرورت پڑے گی ہمیں، ان کے بغیر جو ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ مفسر قرآن ہے، معلم قرآن ہے۔ ایک مسح کرنے کے لیے جب پوچھا راوی نے کہ مولا کیسے سمجھے کہ کتنا مسح کرنا ہے سر کا، تو کہا بِرُؤُوسِکُمْ میں جو با موجود ہے، با، اس سے تم سمجھو کہ آخر کتنا مسح کرنا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا با کے معنی ہوتا ہے بے جو موجود ہے، بِرُؤُوسِکُمْ، کہا با کے معنی ہوتا ہے بعض، کچھ حصہ۔ اب کچھ حصہ جو موجود ہے تو کیا ادھر کیا حصہ کریں مسح، یا ادھر کا حصہ کریں، یا اوپر کریں؟ کون بتائے گا؟ وہ اہل بیت بتائیں گے نا، وہ بھی اہل بیت بتائیں گے کہ سامنے والے حصے کا مسح کرنا ہے، کچھ حصے کا مسح کرنا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے ہر باتوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے میراث ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج تک جو ہے لوگ جو اس میں پریشان رہے۔ وہ قرآن نے بتایا ہے، لیکن قرآن کی تفسیر اہل بیت نے کی ہے، علماء نے کی ہے، قرآن نے باقاعدہ مشخص کیا ہے ان مسائل کو۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دنوں میں جو شہزادی کے شہادت کے عنوان سے مجلسیں ہو رہی ہیں، ہم شہزادی کے توسط سے ان باتوں کو سمجھیں کہ آخر اہل بیت کی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے 3 طبقے بتائے تھے۔ ایک جو ہے طبقہ یہ تھا کہ بچے اور ماں باپ، دوسرا طبقہ تھا کہ بھائی بہن، تیسرا طبقہ تھا خالہ، ماموں،
پھوپھی اور چچا. یعنی اگر پہلے طبقے میں کوئی موجود ہے تو دوسرے گروہ میں نہیں ہوگا, دوسرے گروہ میں اگر کوئی موجود ہے تیسرے گروہ میں کوئی نہیں جائے گا. پہلے گروہ میں جو ہے دو ماں باپ ہیں اور بچے ہیں, ان کو جو ہے میراث دینی ہے, ان کو عزت دینا ہے. تو اس سے پہلے کی ان تمام باتوں کو بتاؤں. میں ایک مختصر سی بحث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت تیز آگے بڑھ گیا. 5-10 منٹ کے اندر ایک بات بتا دوں آپ کے سامنے, جس سے بس غور سے سنیے گا. دیکھیں اس میں جو ہے کوئی نقطہ نہیں نکلے گا کہ آپ جو ہے واہ واہ کیجئے یا وہ کیجئے. بس غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ آخر شریعت اسلامی میں ہمیں کیا بتایا ہے, اسلام نے ہمیں, دین نے کیا بتایا, کیسے ہم زندگی بسر کریں. کیونکہ روز قیامت جو ہے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا, ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا. تب آپ غور کریں. صلوات علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے سورہ نساء میں جو ہے میراث کا مسئلہ ہے, سورہ انفال میں ہے, سورہ مریم میں ہے, سورہ نمل میں ہے, سورہ احزاب میں ہے. سورہ نساء میں تقریباً 2, 2, 4, 2, 1, 7 آیتیں جو ہیں میراث کے بارے میں ہیں. کس میں؟ سورہ نساء میں. اور انفال میں 1 آیت ہے. سورہ مریم میں جو ہے 2 آیتیں ہیں. سورہ نمل میں 1 آیت ہے, اور سورہ احزاب میں 1 آیت ہے. اتنی آیتیں جو ہیں سورہ اور میراث کے بارے میں ہے. اب آپ دیکھیے حصے ہیں اس کے. کوئی ایک شخص مر گیا, اس کی پراپرٹی جو ہے مثلا ٹوٹل ملا کے 1000 روپے, مثلا ہم فار ایگزامپل بتا رہے ہیں 1000 روپے ہیں. تو اب اس کے کچھ حصے ہوتے ہیں. 1/2 آدھا حصہ کن کو ملے گا؟ ایک ایک چیز بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. آدھا حصہ کس کو ملے گا؟ انشاءاللہ جو ہے یہ یعنی کور بھی ہو رہا ہے ان موبائل کے ذریعے, تو آپ بعد میں بھی جو ہے اگر چاہیں گے تو یوٹیوب چینل پہ جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو پھر سے جو ہے ریپیٹ کر سکتے ہیں, اپنے گھر والے کو سنا سکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو سنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور ورنہ جو ہے ایک اور بتا دوں آپ کے سامنے کہ اس میں حسینی چینل میں ہمارے ٹاک شو ہوا تھا, تقریباً 6 یا 7 ٹاک شو ہے اسی میراث کے سلسلے میں, آدھا گھنٹے کی. تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. سوالات کیے گئے, جوابات ہم نے جو دیے ہیں وہ اس میں موجود ہیں. آپ حسینی چینل یوٹیوب پہ کھولیں گے تو اس میں میراث کے پوری گفتگو آپ کے سامنے مل جائے گی. 7 دن کی گفتگو ہے, آدھا گھنٹے کی. لیکن صلوات علی محمد وعلی محمد صلوات محمد وعلی محمد. آدھا حصہ اس کو ملے گا اگر کوئی ایک شخص مر گیا ہے جس کی ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا حصہ دیا جائے گا. اب آدھا جو ہے دیکھا جائے گا کہ ان کے رشتہ داروں میں کوئی اور ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر آدھا پلٹ کر اسی بیٹی کے پاس آ جائے گا. اگر کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے, ماں باپ میں سے کوئی اگر نہیں ہے, تو پھر پلٹ کر جو ہے آدھا حصہ انہی کے پاس آ جائے گا, یعنی پورا حصہ ملے گا. لیکن پہلے منزل میں, پہلے مرحلے میں آدھا حصہ ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ پھر ایک بیوی مر گئی, بیوی کا انتقال ہوا ہے, تو بیوی کے جو یعنی پراپرٹی ہے, بیوی کا جو حصہ ہے, اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ شوہر کو ملے گا. مطلب بیوی مر گئی تو آدھا حصہ ملے گا. لیکن اس وقت جب کوئی اولاد نہ ہو, کوئی بیٹا نہ ہو, کوئی بیٹی نہ ہو, کوئی نہ ہو, صرف ایک شوہر اور بیوی تھی, بیوی کا انتقال ہو گیا, شوہر زندہ ہے, تو بیوی کا جو حصہ موجود ہے اس میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ شوہر کو ملے گا. اگر بیوی کی پرسنل کی بات ہو رہی ہے, پرسنل اگر کوئی چیز ہے تو. تیسرا جو ہے اس کو بہن کو ملے گا, بہن کو اور بھائی کو ملے گا اس وقت جب پہلے گروہ میں سے کوئی نہ ہو. مطلب پہلا گروہ کیا تھا؟ ماں باپ اور بیٹے, ہے نا, اولاد. اس میں سے اگر کوئی نہیں ہے تو دوسرے حصے میں جو ہے بھائی کو اور بہنوں کو ملے گا آدھا. پھر دیکھا جائے گا کوئی اور موجود ہے, موجود نہیں ہے. اگر نہیں موجود تو انہیں بھی پھر تقسیم کر دیا جائے گا. بس دیکھ لیا آدھا حصہ. اب آئیے 1/4 چوتھائی حصہ. چوتھائی حصہ کس کو ملے گا؟ سب قرآن میں موجود ہے. قرآن میں روب کا بھی لفظ استعمال ہے, نصف کا استعمال. نصف مانے ہوتا ہے آدھا, روب مانے ہوتا ہے چوتھائی. تو چوتھائی حصہ کس کو ملے گا؟ دیکھیے شوہر کو ملے گا کب؟ جب بیوی جو ہے اس دنیا سے چلی جائے اور بیوی کے پرسنل کوئی پراپرٹی تھی, ذاتی پراپرٹی تھی,
اور اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو پہلے جو ہے 1/4 زوج کو مل جائے گا، یعنی شوہر کو مل جائے گا، پھر جو بچے گا وہ بچوں میں تقسیم ہوگا۔ اور کیا آپ نے؟ پھر آگے دیکھیے، اگر کوئی شوہر مر گیا اور بیوی زندہ ہے اور شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو جو ہے 1/4 حصہ ملے گا۔ دیکھ لیا آپ نے، شوہر کو آدھا ملنا تھا، بیوی کو 1/4 ملنا ہے۔ دیکھیں ایک ایک پوائنٹ موجود ہے قرآن میں ہے جملہ یہ روب کا، میں لیکن آیتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، آیت کا میں نے صرف حوالہ دے دیا کہ اس سورے میں اتنی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ تو 1/4 ہو گیا، اب آئیے 8واں حصہ صرف ایک کو ملے گا، وہ ہے بیوی۔ جب شوہر مر جائے اور شوہر کی اولاد ہے تو شوہر کی پراپرٹی میں 1/8 ملے گا، 8واں حصہ جو ہے بیوی ملے گا پہلے، اس کے بعد جو بچے گا وہ اولاد میں تقسیم ہوگا، دوسرے میں تقسیم ہوگا۔ پہلے نمبر میں جو کہتے ہیں معین ہے اس کو الگ کرنا ہے، اولاد کے لیے تو جتنا بچے گا اس میں بانٹا جائے گا، پہلے ان سب کو بانٹا جائے گا، جیسے بیوی کو دے دیا جائے گا کہ 8/8۔ اچھا ایک بات اور بیچ میں آ جائے، سوال لوگ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے 2 بیویاں ہیں تو کیا کریں؟ کیا دونوں کو 8/8 1/8 دیا، 8واں حصہ 8واں حصہ؟ نہیں، 8واں حصہ کر کے اگر 2 بیویاں ہیں تو اس میں آدھا بانٹ دیا جائے گا۔ اور کیا 800 روپے اگر تھا، مثلا 800 روپے پراپرٹی کا حصہ ہے، مثلا ایگزامپل ہے، تو 100 روپے جو ہے نکالا جائے گا، 100 روپے میں سے ایک بیوی کو 50 روپے دیا جائے گا، دوسری بیوی کو 50 روپے دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پورا آدھا کر دیا جائے، نہیں، حصہ ہے باقاعدہ، قرآن نے بیان کیا۔ اب آئیے 2/3، یعنی اگر کسی چیز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 2 حصہ جو ہے کس کو ملے گا؟ 2/3 کس کو ملے گا؟ 2/3 کس کو ملے گا؟ پوری بحث ہے، پوری گفتگو ہے۔ میں نے کہا 7 ایپیسوڈ میں جو ہے ہم نے سوال جواب میں بیان کیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 2/3 کس کو ملے گا؟ اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، ابھی کہا تھا ایک بیٹی اگر ہے تو آدھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر جو ہے ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 دیا جائے گا، 3 بیٹیاں ہیں 2/3 دیا جائے گا، اس میں جو ہے بیٹیوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب جو 1/3 بچا ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اور کوئی یعنی رشتہ دار موجود ہے، موجود نہیں ہے۔ اگر رشتہ دار موجود ہے تو اس میں بانٹا جائے گا، اگر نہیں موجود تو انہی میں بانٹ دیا جائے گا۔ پھر یہ سب ایک ایک پوائنٹ اب اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر آئیے بہنیں ہیں، بہنیں جو ہیں اگر موجود ہیں، اب بہنیں ہیں لیکن پہلی والے گروہ میں کوئی نہیں ہے، یعنی اولاد کوئی نہیں ہے، ماں باپ کوئی نہیں ہے، تو پھر بہنوں میں دیا جائے گا، بہنوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک شخص مر گیا، اس کی بہنیں ہیں تو ان کو بھی جو ہے اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہیں تو پھر جو ہے ان کو 2/3 دیا جائے گا۔ پھر 1/3 دیکھا جائے گا کہ اور کہتے کوئی اگر رشتہ دار موجود ہے تو ان کو دیا جائے گا، نہیں موجود تو پھر انہی میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر آئیے یعنی 1/3 تہائی حصہ، دیکھیں کوئی چھوڑا نہیں قرآن نے، ثلث کہا ہے قرآن نے، ثلث مانا ہوتا ہے 1/3۔ 1/3 جو عرب میں رہتے ہیں وہ جو ہے جتنے ہیں عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں ثلث مانے ہوتا ہے 1/3، ہے نا؟ تو 1/3 کس کو ملے گا؟ ماں کو۔ ایک شخص مر گیا، اس کی ماں زندہ ہے تو 1/3 پہلے ماں کو دیا جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا اس میں اولاد میں تقسیم کیا جائے گا۔ کوئی سوچتا ہے؟ بتائیے، اتنا کوئی سوچتا ہے؟ اماں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اماں کو پوچھتے ہی نہیں، اماں کو ایک کنارے بیٹھا دیا، جاؤ۔ اماں بہت سخت مرحلہ ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ 1/3 ماں کو دیا جائے گا، اور پھر جو ہے 1/3 اولاد میں، ماں کے جو بیٹے الگ ہیں ان کو اسی میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ سب ایک سسٹم ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن میں نے کہا تفصیلی بیان نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا ذہن میں رہے کہ ماں اگر ہے تو اس کو 1/3 دینے کے بعد 2/3 جو ہے اور میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آئیے 1/6 چھٹا حصہ، سدس کہتے ہیں چھٹا حصہ، عربی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، قرآن میں سدس لفظ استعمال کیا گیا، سدس کہتے ہیں وہ چھٹا حصہ۔
تو چھٹا حصہ کس کو ملے گا؟ یہ جو ہے ماں باپ دونوں اگر ہیں تو ان کو 1/6 دیا جائے گا. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو 1/6 دیا جائے گا. اور اگر صرف جو ہے باپ موجود ہے، ایک آدمی مرا، اس کا باپ ایک اکیلے باپ ہے اور بیٹے بھی ہیں، ایک شخص مرا اس کا ایک باپ ہے، ماں نہیں ہے، باپ ہے اور بیٹے ہیں، تو باپ کو 1/6 دیا جائے گا، چھٹا حصہ دیا جائے گا. چھٹا حصہ اکیلے باپ کو دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے اور اولاد میں تقسیم کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے ماں کو دیا جائے گا اگر بیٹے موجود ہیں تو. اس کے بعد جو ہے یہ تمام کہتے جو حصے موجود ہیں ان تمام کو پہلے بانٹا جائے گا. یاد رکھیے گا، پہلے ان کو دیا جائے گا. یہ 1/2، 1/4، 1/8 یعنی 8واں حصہ، چوتھائی حصہ، آدھا حصہ اور 2/3 اور 1/3 پہلے یہ نکال دیا جائے گا. اب جو بچے گا نا وہ اولاد میں تقسیم کیا جائے گا. یعنی پہلے ان کا حق ہے، اس کے بعد تقسیم کیا جائے گا. ایک صلوات علی محمد وعلی محمد صلوات علیہ. بس بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا، انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے بیان کیا جائے گا، لیکن باتیں چھوڑتے ہوئے لیکن مین پوائنٹ تک بتا دوں. انسان جو ہے چند چیزوں کے ذریعے جو ہے وراثت اس کو ملتی ہے. بھائی ظاہر بات وصیت کر دی گئی، ابا مر گئے، انہوں نے وصیت کی بھیا اس میں سے 1/2 جو ہے آدھا حصہ یا چوتھا حصہ یا 5واں حصہ یا چھٹا حصہ جو ہے فلاں کو دے دینا، تو وصیت کے ذریعے مل جائے گا. مثلا اس نے لکھ دیا کہ فلاں جو ہے اس نے بڑی خدمت کی ہماری، ہے نا، ہمارا بہت خیال کیا ہے، مطلب بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں. وصیت کر دی کہ 1/2 آدھا حصہ اس کو دے دینا، یا چوتھا حصہ اس کو دے دینا، یا چھٹا حصہ اس کو دے دینا، یا اتنا روپے اس کو دے دینا. تو اب وصیت کے ذریعے بھی طے ہو جائے گا، کیونکہ باپ نے وصیت کی ہے اتنا حصہ اس کو دے دینا، اتنا روپے اس کو دے دینا، تو یہ دینا واجب ہو جائے گا اس کے لیے. اس کے بعد جو ہے فرض کے ذریعے ہوگا، جو فریضہ انسان کا ہے. اچھا، فریضہ کو جو ہے قرآن میں مخصوصاً تذکرہ موجود ہے، جیسے ماں ہے، بھائی ہے، زوج ہے، زوجہ ہے، ان کو دیا جائے گا. بیوی کا حصہ ہے، شوہر کا حصہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فرض کے ذریعے ہے. یہ فریضہ جو ہے قرآن نے جو تذکرہ کیا ہے. اور ایک قرابت کی بنیاد پر، قرابت میں رشتہ داری، جو خونی رشتہ داری ہوتی ہے اس کی بنیاد پر قرابت کے ذریعے، یا جو مثال طور پر جو ہے یعنی خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، پھوپھی، یہ سب ہے، یہ قرابت ہے، رشتہ داری ہے. اور بہرحال جو ہے کبھی جو ہے قرابت کی بنیاد پر، کبھی فرض کی بنیاد پر ہے. تو اس کے بھی جو ہے الگ الگ جو ہے سسٹم ہے. جیسے مثال طور پر باپ ہے اور بیٹا ہے، تو اس کا جو ہے قرآن نے بیان کیا ہے، اگر باپ بھی اور بیٹا بھی ہے تو اس کو دینا ہے. باپ ہے، زوجہ ہے، مطلب ایک شخص مر گیا، اس کی زوجہ بھی زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے، تو الگ الگ جو بتائے گئے ہیں آپ کو اس حصے کے مطابق وہ تقسیم کیا جائے گا. اب جو بچے گا وہ بچوں میں تقسیم کیا جائے گا. بہرحال یہ باتیں چھوڑتے ہوئے ایک صلوات محمد والے محمد صلوات. اب آئیے تھوڑی سے 1-2 یعنی مثال دے دی جائے آپ کے سامنے. ایگزامپل، میں نے کہا نا کہ کوئی نقطے آپ کو نہیں ملیں گے اس میں صرف جو ہے آپ کو پوائنٹ یاد کرنے کی ضرورت، ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. پھر ہم آگے بڑھتے تیزی سے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے مشکل سے اب 10 منٹ رہ گئے ہیں، 10-15 منٹ، ٹھیک ہے نا، مشکل سے 10-15 منٹ رہ گئے ہیں. انشاءاللہ اسی میں جو ہے گفتگو آپ کی سمیٹ دیں گے. پھر کبھی انشاءاللہ ایک میراث کے اوپر جو ہے کئی گفتگو رکھ دی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ جو ہے اس میں ہر ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ آپ لوگ چاہیں تو گفتگو یہاں پر رکھی جا سکتی ہے. ہمیں آپ لوگ وقت نکالیں تو انشاءاللہ یہاں پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی، کوئی سی بات نہیں ہے. دیکھیے، ایک شخص مرا ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا. اب غور کیجئے، چھوٹے سے ہم بانٹ دیں کیسے بانٹا جائے. مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا، توجہ کیجئے گا، اس کی یعنی ایک جو ہے اس کے جو ہے، بلکہ یوں کہا جائے ایک عورت مری. چھوڑیے، چلیے پلٹ کے جو ہے بات کرتے ہیں. ایک عورت مری، اس عورت کا زوج یعنی شوہر ہے، ٹھیک، اور اس کی لڑکیاں ہیں، ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں.
اور اس کے ماں باپ بھی ہیں. بس کتنے لوگوں کے؟ شوہر ہے، ایک عورت مری، اس کا شوہر ہے، اس کی لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ایک سے زیادہ لڑکیاں، اور اس کے ماں باپ ہیں. اتنے لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیکھنے کی ضرورت، اتنے ہیں موجود. تو اب جو ہے شوہر کا حصہ کتنا ہوا؟ چوتھائی، کیونکہ بیٹیاں ہیں نا اس لیے چوتھائی حصہ ہوا. اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو آدھا حصہ ہوتا، چوتھائی حصہ ہوا. بیٹیوں کے جو ہے ابھی ہم نے بتایا کہ ایک سے زیادہ بیٹیاں اگر ہوئی تو 2/3 ہیں، 2/3. تو 2/3 جو ہے بیٹیوں دیا گیا. ماں باپ کو جو ہے کہا گیا کہ ہر ایک کو 1/6 دیا جائے گا. 1/6 تو 2/6 ہوا. والدین میں تقسیم کیا جائے گا 2/6، مثلا 2/6 یعنی 6 حصہ کیا جائے گا، اس میں سے 2 حصہ. اب کیا ہوا؟ شوہر کو چوتھائی حصہ، بیٹیوں کو جو ہے 3 حصوں میں سے 2 حصہ، اور ماں باپ کو جو ہے 6 حصوں میں سے جو ہے 2 حصہ. اب اس کو جو ہے باقاعدہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو میتھ آتی ہو. میتھ جس کو آتی ہوگی وہی سمجھ سکتا ہے. تو اب جو ہے ٹوٹل کیا جائے گا تو 15 ہوگا یہ، اور اس کا 12 حصہ، 15/12 ہو جائے گا ٹوٹل. جب وہ یعنی جوڑا جائے گا تو 15/12 ہو گیا. اب اس کے اتفاق سے جو ہے یعنی کوئی شخص جو ہے جو یعنی عورت مری ہے، اس کی پراپرٹی میں 600 روپے تھے. کتنے تھے؟ 600 روپے تھے، مطلب ٹوٹل ملا کے 600 روپے تھے. تو اب جو ہے جو میں جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یعنی اس کو جو ہے 600 کو جو ہے جب تقسیم کیا جائے گا تو 50-50 حصے جو ہے آئیں گے. اب جو ہے زوج کو ہم نے کہا تھا کتنا دیں گے؟ 3، کیونکہ 1/4 تھا نا. تو جب 12 نکالیں گے 4×3=12. یہ وہی سمجھا تو میتھ جانتا ہے، ہم نے کہا نا میتھ کی بنیاد پر ہے. تو اب جو ہے میتھ کے ذریعے جب ہم نے نکالا تو 15/12 ہوا، اور 600 روپے جو ہے ان کے پاس موجود تھے. تو 600 کے حساب سے ہم اس کو یعنی جب تقسیم کریں گے تو ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ زوج کو ملے گا 150 روپے 600 میں سے، اور لڑکیوں کو ملے گا 400 روپے. اگر 2 لڑکیاں ہیں تو آپس میں 200 روپے بانٹ لیں، ٹھیک ہے نا. 3 ہوئے تو 3 میں بانٹنا پڑے گا. ماں باپ کو ملے گا 200 روپے. دیکھ لیا آپ نے. تو اب جو ہے یہ اس لحاظ سے ہوا. لیکن جب اس کو تقسیم کیا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے 150 ملا کس کو؟ زوج کو، 250 ملا لڑکیوں کو، اور 200 ملا جو ہے کس کو؟ ماں باپ کو. تو ٹوٹل ملے کتنا ہوئے؟ 600 روپے ہو گئے. اس طرح سے تقسیم کرنا ہوگا. ایک چھوٹی سی اور مثال آپ کو دے دوں تاکہ جو ہے ایک بات اور ذہن میں آ جائے آپ کے. مثال کے طور پر ایک صلوات محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پر جو ہے ایک شخص جو ہے اس دنیا سے گیا ہے نا، اور اس کے جو ہے ماں باپ نہیں ہیں. ماں باپ نہیں ہیں. اگر ماں ہے تو اس کا حصہ دیا جائے گا. ماں باپ نہیں ہیں. ایک جو ہے زوجہ ہے، بیوی ہے، اور 3 بچے ہیں. 3 بچوں میں سے جو ہے 2 لڑکا ہے، 1 لڑکی ہے. دیکھ لیا آپ نے، 2 لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے. اور ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، صرف بیوی ہے اور 3 بچے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ پھر سے بتا دوں، ایک کا انتقال ہوا شوہر کا، اس کی بیوی زندہ ہے، اور 3 بچے ہیں، یعنی 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. اب جو ہے سب سے پہلے کس کو دیا جائے گا؟ بیوی کو دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا حصہ معین ہے، مشخص ہے. کتنا دیا جائے گا؟ 1/8، 8واں حصہ. اگر مثال میں 800 روپے چھوڑ کر گیا ہے تو 100 روپے پہلے بیوی کو دے دیا جائے گا. تمام شد بیوی کا حصہ مل گیا. اب بچے کتنے؟ 700 روپے. تو 700 روپے میں اب کیا کریں گے ہم؟ 2 لڑکے ہیں اور 1، توجہ کر رہے ہیں، 1 یہ ارے بولیے نا کوئی مسئلہ تاکہ پتہ چلے. 2 لڑکے اور 1. اب اس کو 5 حصہ کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لِلذَّكَرِ حَظُّ الْأُنثَيَيْنِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنا لڑکے کو ملے گا وہ 2 لڑکی کے برابر ملے گا.
تو اب یہاں پہ 2 لڑکے ہیں تو اس کو 4 لڑکی مان لیا جائے، اور 1 لڑکی ہے، 5 حصے ہوئے، 700 روپے بچے تھے، تو 5 سے اگر اس کو تقسیم کیا جائے گا تو کتنا ہوگا؟ کوئی بتائے گا؟ 140 روپے ایک کو ملے گا نا، 5 میں سے 14 5 70 ہوتا ہے نا، پہاڑا یاد ہے نا، 14 5 70، میں نے کہا میتھ کے بغیر نہیں ہو سکتا، 14 5 70، 140 روپے جو ہے ایک لڑکے کو مل جائے گا، 280 ایک لڑکے کو، 280 ایک لڑکے کو، یہ ہے تقسیم برابر سے۔ دیکھیں کوئی جھنجھٹ نہیں، کوئی سخت مرحلہ نہیں ہے، یہ صرف جو ہے دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور عوام کو اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہی چیز جو ہے شہزادی نے جو ہے خطبہ فدق میں بیان کیا، شہزادی نے یہی دربار میں بیان کیا۔ دربار میں ایک حدیث گڑھی گئی، دربار میں ایک حدیث گڑھی گئی وہیں پر کہ یعنی انبیاء جو ہوتے ہیں وہ گروہ انبیاء جو ہے نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں، حدیث گڑھی گئی وہیں پر۔ تو فوراً جو ہے شہزادی نے وہاں پر بیان کیا، نقضی جواب دیا، ایک دم سخت جواب دیا، کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب سلیمان نے داؤد کی میراث لی ہے، داؤد نے جو چھوڑا تھا میراث میں وہ جناب سلیمان کو ملی تھی میراث۔ تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ داؤد بھی انبیاء میں سے تھے اور سلیمان بھی نبی تھے، تو ظاہر سے ایک نبی نے دوسرے نبی کا وارث بن کر جو ہے ورثے میں ارث میں تمام پراپرٹی حاصل کیا ہے۔ یہ یعنی نبی کی بیٹی نے برجستہ جواب دیا باقاعدہ۔ پھر نبی کی بیٹی کہتی ہیں، یعنی پہلے خلیفہ سے خطاب کر کے کہتی ہیں، کہتے تم اپنے باپ کی میراث میں حق حاصل کرو اور میں اپنے باپ کی میراث نہیں لے سکتی، تم اپنے جو ہے وارث بن جاؤ، ہم وارث نہیں بن سکتے کیا؟ پہلے جواب دیا قرآن سے کہ انبیاء میراث لے سکتے ہیں۔ یہ بتانا مقصد ان کا تھا حدیث گڑھ کے کہ نبی جو ہے چھوڑ کے جو گئے ہیں وہ مسلمین کا مال ہے، وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نبی کوئی وارث نہیں، ورثے میں کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو فوراً شہزادی نے کہا کہ کیا نبی کا وارث نہیں بنا کیا؟ تو کیا میں اپنے باپ کی میراث نہیں لے سکتی کیا؟ اور تم جو ہے اپنے باپ کے وارث بن سکتے ہو، میں نہیں بن سکتی کیا؟ برجستہ جواب دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شہزادی نے پوری دنیا کو سمجھا دیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وارث بن سکتا ہے، ہر ایک کو جو ہے ورثے میں چیزیں مل سکتی ہیں۔ برجستہ جواب، کیا ضرورت تھی شہزادی کو دربار میں جا کر جو ہے حق کا طلب کرنا، حق کو بیان کرنا؟ کیا ضرورت تھی؟ کوئی بتائے ہم کو کیا ضرورت تھی بھائی؟ ان کے پاس ان باغ فدق کے علاوہ بھی بہت سے باغات تھے، پتہ ہے ہم کو نہیں؟ مولا کائنات کے پاس بہت سے باغات تھے، ان باغ فدق کے علاوہ بھی باغات تھے، لیکن نہیں، شہزادی نے پوری دنیا کے سامنے اس بات کو یہاں روشن کر دیا کہ دیکھو اپنے حق کو جتاؤ، اپنے حق کو بتاؤ، اپنے حق کا طلب کرو، چاہے حق ملے یا نہ ملے۔ تو بیٹیوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بیٹیاں اپنے باپ کے سامنے بیان کریں کہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ اپنے بھائیوں سے کہیں کہ مجھے حق ملنا چاہیے، چاہے بھائی دے اور چاہے نہ دے، باپ دے یا نہ دے، بتانا مقصد ہے۔ شہزادی نے دنیا والوں کو سمجھا دیا ہے۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد وعجل یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ذہنوں میں موجود ہے نا، بیٹیوں کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ ابا نے رخصت کر دیا، کیا کروں کہہ کے، دینا تو ہے نہیں ان کو، ملنا تو ہے نہیں مجھے۔ تو یہ کبھی ذہن میں نہ رکھے انسان کہ نہیں ملنا ہے تو ہم بولیں بھی نہ، نہیں، بتانا مقصد ہے کہ دیکھو یہ میرا حق ہے، یہ ہم تم پہ چھوڑ دے رہے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، معاف کر دے رہے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، ہم نہیں لے رہے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا حق ہے۔ اور یاد رکھیں جب تک کسی کا حق نہیں دیا جائے گا وہ زمین پہ نماز بھی جائز نہیں ہے، نماز اصلاً جائز نہیں ہے اس زمین کے اوپر جس زمین میں دوسروں کا حق موجود ہے، جب تک وہ اس کی رضایت نہ مل جائے، جب اس سے معافی تلافی نہ ہو جائے۔
اس لیے ضرورت ہے کہ انسان حق کا مطالبہ بھی کرے، حق کو بیان بھی کرے، اور حق کو معاف بھی کرنا چاہے تو معاف کر دے. کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ بہن کا ہم نہیں لینا چاہتے، جائیے. لیکن یہ جو ہے ضرورت اس بات کی کہ باپ سمجھے کہ بیٹی کا حق ہے، بھائی سمجھے کہ بہن کا حق ہے، ہر ایک کو ملنا چاہیے. یہ قرآن نے بیان کیا ہے، اہل بیت نے بیان کیا ہے. ورنہ انسان اگر جو ہے بہن راضی نہیں ہے تو پھر نماز بھی شاید جائز نہ ہو. جائز شاید کیا مطلب حتماً جائز نہیں ہے، کیونکہ غصبی زمین کے اوپر نماز صحیح نہیں ہے. اور بیوی کا معاملہ یہ ہے کہ بیوی کا حق جو ہے صرف زمین کے اوپر کی چیزوں میں ہے. زمین سے اوپر. کورٹ میں ایک جملہ ہے منقولہ اور غیر منقولہ. وکیل صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل صاحب بتا سکتے ہیں کہ منقولہ ہے، غیر منقولہ ہے. منقولہ اسے کہتے ہیں جو اٹھا کر لے جا سکے، غیر منقولہ اسے کہتے ہیں جو ہٹا نہ سکے، لے نہ جا سکے. زمین جو ہے غیر منقولہ ہے، اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ منقولہ ہیں. دیوار ہے، کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، بلب ہے، پنکھے ہیں، اور تمام آرائش کے سامان جو لگے ہوئے ہیں، تمام کہتے کہ فوٹو وغیرہ، کتابیں ہیں، قالین ہے، تخت ہے، چرپائی ہے، تمام چیزیں، میز ہے، کرسی ہے، یہ سب چیزیں منقولہ میں آتی ہیں زمین کے علاوہ. تو بیوی کو حق جو ہے منقولہ میں ملے گا، غیر منقولہ میں نہیں ملے گا. یعنی زمین میں حق نہیں ہے بیوی کا. اگر شوہر کی زمین ہے تو اس شوہر کی زمین میں جو ہے بیوی کا حق نہیں ملے گا. بیوی کا حق جو ہے زمین کے اوپر کی چیزوں ملے گا. مثلا کہ دیوار ہے، یہ اس کا جو ہے ویلوشن نکالا جائے گا، ویلو کتنی ہے، اس ویلو میں سے جو ہے اس کو پراپرٹی میں حق دیا جائے گا. پیسہ کیش رکھا ہوا ہے اس میں سے دیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ ہے کیونکہ بیوی کو حق جو ہے آلریڈی جو ہے وہاں پر موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ میکے میں آلریڈی موجود ہے. وہاں زمین موجود، زمین بھی میں حق ہے، اور ہر چیز میں حق ہے اس کا. منقولہ غیر منقولہ دونوں میں حق جو ہے پراپرٹی میں وہاں پر موجود ہے، میکے میں. تو آپ غور کیجئے، یہ سب چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو شہزادی نے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ ہم حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، ملے یا نہ ملے. اور باغ فتح کہاں شہزادے کو دیا گیا؟ گواہ مانگا گیا، گواہ لے کر آئیے. گواہ جب امام حسن امام حسین السلام پہنچے ہیں گواہی کے لیے، مولا کائنات کو گواہی کے لیے پہنچایا گیا، تو کہا کہ یہ تو آپ کے شوہر ہیں اور یہ دونوں بچے ہیں، یہ بچوں کی جو ہے گواہی نہیں مانی جائے گی. اما عجیب کہتے کہ صورتحال، جس حسن حسین کو جو ہے نبی نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ان کی گواہی کو ٹھکرا دیا جا رہا ہے. ان سے اچھے تو وہ عیسائی تھے جو جناب مریم جب گہوارے میں جناب عیسیٰ کو رکھا تھا اور چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے اشارہ کیا تھا، تو گہوارے میں عیسیٰ بولنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں بندہ خدا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنا کر بھیجا ہے. تو سب چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے ہی ہے، نبی بن کر آئے ہیں. وہ مان گئے. یعنی جناب عیسیٰ گہوارے میں ہیں، ابھی چند دن پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، ان کی بات کو تو یہ عیسائی مان رہے ہیں. اور حسن حسین جو سید شباب حال جنہ ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں دونوں، اور نبی کہہ رہے ہیں میرے بیٹے ہیں، ان کی بات کو ٹھکرایا جا رہا ہے. کیسے نبی کے کلمہ گو مسلمان تھے بھائی؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر اتنی دیر تک جو ہے نبی کے بیٹی کو دربار میں کھڑا رکھا گیا صرف حق کے مطالبے کے لیے. یعنی سوچنے کی ضرورت ہے کتنا المیہ ہے عالم اسلام میں، کتنا سخت مرحلہ ہے عالم اسلام میں. کہ یعنی آپ دیکھیے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے انسانیت کا مظاہرہ کرتا ہے. یہاں انسانیت کہاں چلی گئی؟ ہم تو اس کی بات چھوڑ دے رہے ہیں کہ کلمہ گو مسلمان تھے. ہم کہیں انسانیت کی بات سامنے رکھیے. ایک انسان بھی ایسا کام نہیں کرتا.
کہ دربار میں اتنی دیر کھڑا رکھے، اور اتنی دیر کھڑا رکھا ہے کہ نبی کی بیٹی نے خطبہ دیا، خطبہ فدق کے نام سے پورا خطبہ موجود ہے، جس میں عالم اسلام کو بیان کیا ہے کہ آخر اللہ نے کس بنیاد پر جو ہے تمام احکام کو معین کیا ہے۔ باغ فدق کی بات نہیں تھی، بات تھی حق اور ناحق کی بات تھی۔ یعنی آپ غور کریں کتنا سخت مرحلہ ہے کہ نبی کی بیٹی جو ہے ایک شخص سے جو ہے مخاطب ہیں جن کو ذرہ برابر انسانیت کا درد نہیں ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ باغ فدق کو تو چھینا تھا، ورثے میں کوئی چیز نہ دی، اس کے بعد بھی ظلم کم نہ ہوا، نبی کے بیٹی کے گھر کے دروازے میں آگ لگا دیتے ہیں، نبی کے بیٹی در دیوار کے درمیان ہو جاتی۔ ارے محسن کی شہادت واقع ہو گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، بازوں میں ورم ہو گیا۔ عزیزو یہی نہیں، روایت کہتی ہے تماچے بھی لگائے گئے۔ ایک بیٹی اور یاد آتی ہے کہ امام حسین کی یتیمہ بچی سکینہ، ارے پانی مانگتے تماچے کھا رہی ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، کہاں گئی انسانیت، کہاں گئی شرافت؟ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، جناب شہزادی زہرہ مرضیہ حجرے میں جاتی ہے، کہتی ہے اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، اگر تسبیح کی آوازیں سنتی رہنا سمجھ لینا میں زندہ ہوں، ورنہ اس دنیا سے چلی گئی۔ تو ایک مرتبہ تسبیح کی آواز بند ہوئی ہے، اسماء سرسینہ پیٹتے حجرے میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ شہزادی اس دنیا سے گزر گئی، چلی گئی۔ حسن حسین آ گئے، کہا بچوں کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا کہ اسماء کبھی دیکھا ہے کہ ماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا ہوگا؟ ارے حجرے میں داخل ہو گئے، ماں کی حالت دیکھی، روتے پیٹتے مولا کائنات کے پاس پہنچے۔ ارے مولا کائنات مسجد سے گھر تک آتے آتے کمر پکڑ کے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اے فاطمہ تمہارے مرنے سے علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حاضرو شب شہادت ہے، گریہ کر لئے، پرسہ دے دیجئے، اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دیجئے جن کی دادی پر اتنا ظلم کیا گیا ہے۔ آپ دعائے نظمہ پڑھتے ہیں نا، آئینہ طالب بے دم المقتول بے کربلا، کہاں ہیں جو خون کربلا کا بدلہ لینے والے ہیں؟ ارے جب خون کربلا کا بدلہ لیں گے تو اپنے دادی کے ظالم سے بھی بدلہ لیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں، جب شہزادی پر ظلم ہوا تھا نا، پسلیاں ٹوٹی کی تھے نا، بازوں ورم ہوا تھا نا، تو شہزادی نے کس کو آواز دیا تھا پتہ ہے آپ کو نا؟ شہزادی نے یا مہدی کہہ کے پکارا تھا۔ ارے اس اپنے بیٹے کو یاد کیا تھا جو منتقم خون حسین تھا۔ خون حسین ہے یعنی امام کا ظہور ہوگا نا، تو امام جو ہے انتقام لیں گے خون کربلا کا۔ ہاں اجرکم اللہ، ان کو یاد کیا تھا شہزادی زہرہ مرضیہ نے۔ ہاں عزیزو، کتنا ظلم ہوا ہے، اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا۔ سوال کیا جاتا ہے، اے مسلمانوں تم بتاؤ تو صحیح ذرا کہ سب کی قبریں تو عیاں اور روشن ہیں، سب کی قبریں پتہ چل گئی کہاں پر ہیں، یہاں تک کہ مولا کائنات کی قبر کا اثر بھی جو ہے نمودار ہو گیا، پتہ چل گیا نجف میں مولا کو دفنایا گیا تھا، لیکن شہزادی کی قبر کا نشان ابھی تک باقی، ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہاں پر موجود ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ آخر کیا بات تھی؟ ارے مدینے میں تو تمام مسلمان موجود تھے، پھر بھی شہزادی کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا، اور آج تک پوشیدہ ہے، اور تا قیامت جب تک امام زمانہ نہیں آئیں گے پتہ نہیں چلے گا کہ شہزادی کی قبر کا نشان کہاں پر موجود ہے۔
کتنا المیہ ہے، کتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا. یہ مولا کائنات نے قبر کے نشان بھی ختم کر دیے، قبر کے نشان کو باقی نہ رکھا. اجرکم علی اللہ. یہ الگ مسئلہ ہے کہ یعنی روایتیں پائی جاتی ہیں جنت البقیع میں. ایک روایت ہے کہ محراب و منبر کے درمیان ہے، ایک روایت موجود ہے گھر ہی میں. تو بہرحال کہیں پر بھی ہو، لیکن پتہ نہیں ہے یقینی طور پر کہ شہزادی کی قبر کہاں پر موجود ہے. اجرکم علی اللہ. مولا کائنات نے سب کو منع کر دیا تھا کوئی بلند آواز سے نہ روئے، لیکن ایک مرتبہ مولا کائنات غسل دیتے دیتے بے تحاشا بلند آواز سے روئے. جب رونے کا سبب پوچھا گیا، کہا فاطمہ اتنی مظلوم تھی، مزنیاں ٹوٹ گئی، بازوں مرم ہو گیا، لیکن کبھی شکایت نہیں کی. صبر تحمل کا مظاہرہ کیا. شہزادی نے کبھی اپنے شوہر کے سامنے اظہار بھی نہیں کیا پریشانی کا، بس اتنا کہا صبت علیہ مصائب لوانا صبت علیہ میں سرن لیالیا. بابا جان، آپ کے بعد مصیبتوں کا پہاڑ ڈھا دیا گیا. اگر یہ مصیبتیں دن میں پڑتی، دن رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ہاں عزیزو، مولا کائنات بے تحاشا بلند آواز سے رونے لگے. پوچھا گیا، کہا فاطمہ اتنی مظلوم تھی کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں، بازوں ورم ہو گئے، کبھی شکایت نہیں کی. اجرکم علی اللہ. مولا کائنات نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور اس کے بعد بچوں سے کہا اور بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب آئی، ماں کا آخری دیدار کیا، الوداع کہا. ام کلثوم آئی، ماں کو دیکھا، الوداع کہا. امام حسن آئے، ماں کا آخری دیدار کیا، الوداع کہا. لیکن حسین ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں. اے معذر گرامی، اگر آپ نہ بلائیں گے تو حسین ملنے نہیں آئے گا. ارے بندے کا فن ٹوٹا، میرے لال. حسین آئے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے. آواز غیبی آئی، ابو الحسن بیٹے کو ماں سے الگ کرو ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی. ایک مرتبہ میں کہوں گا شہزادی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا شہزادی، یہی آپ کا بیٹا حسین ہے جن کو آپ نے پکارا ہے. ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے. یہی حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، شمر کا کند خنجر ہے، سر سے جدا ہوا. آواز غیبی آئی، الا قد قتل الحسین بکربلا. اور 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کر دیے گئے، ان کی لاش کو پامال کر دیا گیا. ارے بیٹا تھا بھی تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاندان، کمر میں لنگر. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، در بدر پھرایا گیا. بازار شام، بازار کوفہ، منادی ندا دیتا ہے، اے تماشا دیکھنے والو آؤ تماشا دیکھو. یہ نبی زادیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے اس مختصر سے عبادت قبول فرما. پروردگار، جن افراد نے اس پروگرام کو، اس مجلس اعزا کو برپا کرنے میں کسی بھی طریقے سے جو ہے تعاون کیا ہے، پروردگار ان کی روزی میں برکت عنایت فرما. دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیاں دور فرما. ان کی حاجتوں کو برلا، ان کے رزق میں اضافہ فرما. پروردگار، یہاں جتنے افراد موجود ہیں سب کے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار، شیعہ نہض کرار جہاں پہ بھی ہوں گے عزت و جان و مال کی حفاظت فرما. پروردگار، رزق میں اضافہ فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. امام کے آوان انصار میں شمار فرما. امام کے ظہور میں تاجر فرما.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھ دیجیے، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ دیجیے، اور نیت میں یہ رکھ لیجیے کہ جتنے لوگوں کا نام پہلی مجلس سے لے کر 11ویں مجلس تک آیا ہے سب کو ارشاد فرما دیجیے، اور کچھ نام ہی بتا رہا ہوں۔ یا جناب سیدہ، 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 کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت ہی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا ہائے بابا کیسے کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، ہائے بابا ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، ہائے بابا تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا،
دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ بھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، ہائے بابا شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری زارا یہی ہے، ہائے بابا یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے سارا گھر گھر میں گئی ہے، ہائے بابا ہائے بابا بھائی یہ آپ کا ہے؟ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے، شیئر کریے، تھینک یو۔